الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیو، یہ بات ہم نے دیکھ لی کہ جہنمی جہنم میں عرض گزار رہیں گے کہ یا اللہ 2 بار زندگی دے دی، 2 بار موت دے دی، ہم نے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کیا، اب کوئی نکلنے کا راستہ تو نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے، اور تم لوگ اس عذاب میں گرفتار کیوں ہو گئے؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، جب اللہ رب العزت کی وحدانیت کی بنیاد پر اللہ کو پکارا جاتا یا تم لوگوں کو بتا دیا جاتا کہ الہ واحد کو ہی مان لو اور اس کو قبول کرو اور اس کے احکامات پر چلو، تو جب بھی اللہ کی وحدانیت کی بات ہوتی تھی تم لوگ کفر کرتے تھے اور نہیں مانتے تھے اس بات کو. حالانکہ کوئی بھی رسول و پیغمبر بغیر دلیل کی کوئی بات نہ فرما دیتے، اور سب سے بڑھ کر دلیل قرآن کریم جب نازل ہو گئے تو کوئی بات ہی ادھوری نہیں رہی، کوئی قصہ ایسا نہیں ہوا جو ناتمام ہو. حق و باطل کی تمام حد و حدود متعین واضح. لیکن تم لوگوں نے کیا کیا؟ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، اللہ رب العزت کی وحدانیت کی بنیاد پر اگر بات ہوتی اور آپ لوگوں کو پکارا جاتا یا اللہ کو پکارا جاتا کہ یا اللہ الہ واحد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کفر. ویسے تو کفر کا یہ معرکہ اور یہ معاملہ انسانیت کی پوری تاریخ پر محیط ہے، شامل ہے ہر دور و زمانے کے لوگوں. باقاعدہ جن اقوام سے عذاب الہی کا اللہ کی نافرمانی کی بنیاد پر گرفت کا جب ابتدا ہوا تو سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم تھے. اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، منکرین کو اللہ نے ذلیل کر دی اور ماننے والوں کو اللہ نے سربلندی دے دی، حتیٰ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. تو پھر اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا کہ کفار کی جو بھی بات ہے وہ ہمیشہ دبی رہے گی، نیچے رہے گی، رو دی جائے گی، اور اللہ کی جہاں تک بات ہے وہ ہمیشہ سربلند و بالا رہے گی. اللہ اکبر کے نعرے آج بھی دنیا کی جتنے بھی ممالک ہیں بشمول اسرائیل، جو ایک ظلم اور جنایت اور خیانت اور فراڈ اور دھوکہ دہی کی بنیاد پر دنیا کی اکلوتی ریاست اسرائیل، خون خرابہ کی بنیاد پر قائم ریاست، وہاں پر بھی اللہ اکبر کے اذان گونجتے ہیں. یہ ہے کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. لیکن تم لوگ جب یہ بات آتی تھی کفرتم وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُونَ، اور جہاں کہیں اللہ کے بارے میں شرک کی بات ہوتی تو تم لوگ یقین کر دیتے اور وہاں چلے جاتے.
فالحکم للہ العلی الکبیر. اب آج کا دن اب صرف اللہ کی بات چلتی ہے، اور اللہ کا جو نظام بنتا چلا آ رہا ہے، جو آپ کے ساتھ اللہ کا وعدہ رہا ہے، اس وعدہ پر ہی بات ہوگی، اور کوئی اور راستہ اور طریقہ کار نہیں ہوگا. هو الذی یریکم آیاتہ، تم لوگ دنیا میں اپنے آنکھیں کھولو، وہ اللہ کی ذات ہے جو تمہیں دکھلاتا ہے اپنی نشانیاں. بہت ساری نشانیاں، ایک نہیں، دو نہیں، ایک ایک ذرہ پر اللہ کی وحدانیت کی مہر لگی ہوئی ہوتی ہے، ذروں پر، ریت کے ذروں پر، اور چیزوں کی ذرہ تو بڑی بات ہے. وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، وہ اللہ کی ذات ہے کہ آسمان سے تم لوگوں کے لیے روزی اتار دیتا ہے، پانی کی صورت میں، احکامات کی صورت میں. آسمان سے اللہ کے فیصلے آتے ہیں، پھر ان کے بنیاد پر زمین اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے، جو کچھ زمین کے حصے میں ڈیوٹی آتی ہے وہ سر انجام دے دیتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بنی آدم تو اپنے حصے کا کام کس طرح کرتا ہے. اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ پہلے دل سے شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اعمال کی باری آتی ہے. ان میں پھر دیکھ لینا، اپنے حصے کا کام پورا کر لینا، خلوص کے ساتھ کر لینا، ورنہ تباہی تمہاری مقدر رہے. وما يتذكر الا من ينيب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتا مگر توبہ کرنے والے. وہ لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں قرآن سے، اللہ کی فرمودات سے، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی عادت رکھتے ہیں، ان لوگوں کو قرآن اور اس کی فرمودات سے نصیحت ملتی ہے. اور ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں ختم پذیر ہوتی ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.